قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج اقرار کے اثرات کی بابت سیکھیں گے۔ What are the effects of confessions؟ ہم نے پچھلی بار سیکھا کہ کوئی خاص کنڈیشنز ہیں، کچھ حالات ہیں، کچھ طور طریقے، کچھ ضابطے ہیں کہ جن کے مطابق اگر اقرار کیا جائے تو وہ اچھا اقرار ہے اور پر اثر ہے، مؤثر ہے، افیکٹو ہے، گڈ ہے۔ درست طور سے کیے گئے اقرار کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ سلیقے سے، قرینے سے، صحیح طور سے کام کیا جائے، جس طرح سے کرنا مناسب ہے، تب وہ کام اچھا ہوتا ہے۔ اقرار کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ اگر وہ درست طریقے سے کیا جائے گا تو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا اثر اچھا ہوگا۔ درست طریقہ کیا ہے؟ نیت درست ہونی چاہیے، رویہ درست ہونا چاہیے، کنڈکٹ، بیہیویئر درست ہونا چاہیے۔ جس کے سامنے اقرار کرنے کی ضرورت ہے اسی کے سامنے کیا جائے۔ خدا کے سامنے اقرار کیا جائے جن باتوں کا تعلق خدا سے ہے۔ اگر کسی انسان سے تعلق ہے کسی معاملے کا تو اس بات کا اقرار انسانوں کے سامنے کرنا چاہیے، اور صحیح وقت پہ اقرار کیا جائے۔ یسوع مسیح نے تمثیل دی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے۔ فریسی کہنے لگا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس جیسا نہیں بنایا، میں اس جیسا نہیں ہوں۔ اس کی نیت ہی غرور، تکبر، گھمنڈ اور فخر والی ہے۔ اس کا رویہ ہی تکبر والا ہے، پراؤڈ ایٹیٹیوڈ ہے اس کا۔ وہ دوسرے کو نیچا دکھا رہا، اس کے کیڑے نکال رہا ہے۔ تو ایسا اقرار خداوند یسوع نے کہا کہ وہ مقبول نہیں ہوا، وہ پسند نہیں آیا خدا کو۔ وہ جس نے چھاتی پیٹی اور کہا مجھ گناہگار پر رحم کر، اس کا اقرار قبول ہو گیا، اس کو پسند کر لیا گیا۔ رویہ ٹھیک ہے، طریقہ ٹھیک ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے۔ اور صلیب پہ جو ڈاکو ہے وہ مان لیتا ہے کہ میں تو اپنے کیے ہوئے کی سزا پا رہا ہوں، یسوع بے گناہ ہے۔ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے، وہ صحیح وقت تھا۔ اگر وہ وقت چھوٹ جاتا تو دوبارہ اسے شاید ہی چانس ملتا۔ اس نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا، اپنے رویے کو ٹھیک کیا، عاجز بنا، اپنے اقرار کو اس نے خداوند یسوع کے کانوں تک پہنچایا، اور پھر یسوع نے قبول کر لیا۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سو درست طور سے کیا ہوا اقرار اچھا اثر پیدا کرتا ہے، اور نامناسب طور سے کیے گئے اقرار کے اثرات اچھے نہیں ہوتے۔ وقت گزر گیا، صحیح واجب لوگوں کے سامنے نہیں کیا، نیت، طور طریقے، رویے غلط کیے، تو پھر اس کا اثر اچھا نہیں ہوتا۔ اکن پرانے عہد نامے میں، یشوع کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، اس نے مقدس چیزیں چرا لیں۔ پہلے تو اس نے اقرار نہ کیا، جب قابو آ گیا، پکڑا گیا، خدا نے کہہ دیا یہی ہے، اکن ہی ہے، اسی نے چوری کی ہے، اسی کی وجہ سے قوم پر عذاب ہے۔ تو پھر کہنے لگا اب تو پکڑا گیا ہوں تو اب تو چھپ نہیں سکتا، کہا میں اقرار کرتا ہوں میں نے ہی کیا۔ وہ نامناسب طور کا اقرار تھا، اس کا اقرار قبول نہیں کیا گیا۔ پہلے کر لیتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کیا ہے، اس سے پہلے کہ خدا اس کو ظاہر کرتا، تفتیش کر کے کہتا اس نے کیا ہے، اس سے پہلے وہ مان لیتا تو اچھا تھا۔ جب قابو آ گیا، بھاگنے کی کوئی راہ نہیں نکلی، تو پھر ماننے کا کیا فائدہ؟ تو جو درست طریقے، وقت، حالات میں اقرار نہ کیا جائے، اس اقرار کا اثر بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہودا اسکریوتی کو معلوم ہو گیا کہ یسوع کو تو انہوں نے بس اب صلیب چڑھا دیا۔ وہ گیا روپے لے کے واپس یہودی سرداروں کے پاس، کاہنوں کے پاس، اور جا کے پیسے پھینک دیے ان کے سامنے، لو پکڑو، تم نے اس کو اتنی بڑی، تم نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا تو جان، تیرا کام جانے، ہم نے تو تجھے پیسے دیے تھے۔ اب اس کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مان رہا ہے کہ میں نے بے گناہ کو پکڑوایا۔
میں نے غلطی کی ہے لیکن اب فائدہ نہیں ہے، اس کا اقرار اس کو بچا نہ سکا، کیونکہ اس کے اقرار کا طریقہ، جگہ اور وقت ٹھیک نہیں تھا۔ تو اقرار کا اثر بدل جاتا ہے اس کے اقرار کے کرنے کے طور طریقے سے، حالات سے، وقت سے، اور جن کے سامنے کیا جائے ان کی وجہ سے اقرار کے اثرات، اس کا اثر بدل جاتا ہے۔ اقرار دوسروں کے دلوں میں محبت اور رحم پیدا کر دیتے ہیں۔ مان لو کسی کے سامنے چھوٹا بچہ گھر میں کوئی نقصان کر کے جب ماں باپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا ہے، تو اگر تو آپ اس بچے کو ڈانٹتے ہو، مارتے ہو، اس پہ چیختے چلاتے ہو، تو آپ زیادتی کر رہے ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر بچہ خود سے آ کے آپ کو اپنی غلطی بتا رہا ہے، جو نقصان اس سے ہو گیا ہے وہ بتا رہا ہے آپ کے پوچھے بغیر ہی، تو سمجھ لیں کہ وہ بچہ سچا ہے، اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، وہ آپ سے چھپا سکتا تھا۔ اگر آپ نے اس کی اس جرت کو، اس سچائی کو آپ نے ایکسپلائٹ کیا، اس کو ڈانٹا، اس کو مارا، اس کو برا بھلا کہا، اس پہ چیخے چلائے، تو ہو سکتا ہے وہ بچہ کبھی بھی آپ کے سامنے سچ بولنے کی جرت نہ کرے، وہ آپ سے باتیں چھپانا شروع کر دے گا۔ جب بھی کوئی شخص اقرار کرے آپ کے سامنے، آپ کے پوچھے بغیر، پکڑے بغیر، خود سے مان لے، تو پھر آپ کے اندر اس کے لیے محبت اور رحم پیدا ہونا چاہیے، جیسے خدا کے دل میں ہوتا ہے۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی بدیوں کا، خود سے، اپنی آزاد مرضی سے، تو خدا کے دل میں ہمارے لیے رحم اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس شخص نے ہیکل میں دعا کی، چھاتی پیٹ کر، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر، یسوع نے کہا وہ مقبول ٹھہرا، اس کا اقرار قبول ہوا، اس کو خدا نے قبول کر لیا۔ اور صلیب پر لٹکے ڈاکو کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یسوع مسیح نے اس کو یہ نہیں کہا چل دفع ہو ڈاکو، یسوع نے اس کو یہ نہیں کہا تو لٹیرا ہے، تو نے نہ جانے کتنے لوگوں کو لوٹا ہے، تو نے کتنے کتنے بڑے گناہ کیے ہیں۔ یسوع نے اس کے اقرار کو سنا، اور صلیب پر لٹکے ہوئے زخمی یسوع نے اس سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع کے دل میں اس کے لیے محبت اور رحم پیدا ہو گیا۔ جب مصرف بیٹا اپنے باپ کے گھر واپس لوٹتا ہے تو باپ اس کو ڈانٹتا نہیں، باپ اسے گلے لگاتا ہے، اس کے اقرار کو سنتا، قبول کرتا ہے، باپ محبت سے بھر جاتا ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے اس کو ملنے کے لیے، اسے گلے لگاتا اور اس کو اچھی پوشاک اور انگوٹھی اور جوتی پہناتا اور اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتا ہے کہ سب کو بلاؤ اور بتاؤ میرا بیٹا جو کھو گیا تھا آج مل گیا ہے، جو مر گیا تھا آج زندہ ہو گیا ہے۔ اقرار دلوں میں محبت اور رحم پیدا کرتا ہے۔ ہم بھی یہ صفت اقرار سننے کے بعد اپنے اندر پیدا کریں۔ کوئی اقرار کرے تو اس سے قبول کر لیں، اس کے لیے نفرت نہ دل میں رکھیں اور اس کو سزا دینے کی کوشش نہ کریں، محبت کریں اور رحم کریں۔ اقرار معافی اور نجات کا سبب بنتے ہیں۔ جب خدا نے اقرار سنا ہے لوگوں کا، اس نے معاف کیا ہے۔ داؤد بھی کہتا ہے میں نے مان لیا اپنا گناہ تیرے حضور، اور تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا۔ اور مصرف بیٹا جب واپس آتا ہے اسے بحال کیا جاتا ہے، معاف کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے میں اس لائق نہیں کہ پھر سے
تیرا بیٹا کہلاؤں، تو مجھے اپنے نوکروں میں شمار کر لے۔ لیکن باپ اسے پھر سے شہزادہ بنا دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ صلیب پر لٹکا ڈاکو جب اقرار کرتا ہے، یسوع اسے نجات بھی دیتا ہے، معافی بھی دیتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا بھی یقین دلا دیتا ہے، تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے اور ہماری ساری ناراستی سے ہمیں پاک کر دیتا ہے۔ رومیو 10ویں باب میں لکھا ہے کہ ایمان تو دل سے لایا جاتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، کس لیے؟ نجات کے لیے۔ تو جب ہم اقرار کرتے ہیں ہمیں معافی ملتی ہے اور ہمیں نجات ملتی ہے، اس لیے اقرار ضروری ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے، ہم کسی کا اقرار سنیں تو ہم بھی معاف کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور وہ اقرار کرتا ہے کہ اے میرے بزرگ، میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، میں اس مشکل میں پھنس چکا ہوں، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، میں کسی طور سے نکل نہیں پا رہا، میری مدد کیجئے، تو ہمارے لیے ضروری ٹھہر جاتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، ہم اسے معاف بھی کریں اور اس مشکل سے نکلنے میں اس کی مدد بھی کریں۔ اقرار تعلقات اور حالات سنوار دیتے ہیں۔ اقرار کرنے سے اگلے بندے کی نیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں میرے بارے میں میل نہ رہے، آپ اندھیرے میں نہ رہو، آپ کو پتہ چل جائے میں کیسا ہوں، میں نے کیا کیا، مجھ سے کیا ہو گیا۔ یا میرا ایمان، اقرار ایمان کے بھی ہے نا، صرف گناہوں کے نہیں، غلطیوں کے نہیں ہے، ایمان کے بھی اقرار ہے، اپنے حالات کے اقرار ہیں، دوسروں کے حالات کے اقرار ہے۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں نا کسی کی کامیابی کا، ترقی کا، خوشحالی کا، کہ بھائی آپ کو مبارک ہو، تو تعلقات قریب ہونے چاہیے، دل قریب ہو جانے چاہیے، حالات سدھر جانے چاہیے، تعلقات سنور جانے چاہیے۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہم خدا کے حضور یہ درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعلق خراب نہ رہنے دے، وہ رشتہ جو تیرے ساتھ ہمارا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ٹوٹے، وہ بگڑے، وہ تعلق، وہ رشتہ ٹھیک رہے، تو اس کو ٹھیک کر دے۔ جب مصرف بیٹا واپس آتا ہے سب کچھ اجڑنے کے بعد، بلکہ اجاڑنے کے بعد، کہتا ہے میں اس لائق نہیں، میں گناہ گار ہوں، اے باپ تیرا بھی اور آسمان کا بھی، یعنی خدا کا بھی گناہ گار ہوں، اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں میں رکھ لے، بس روٹی ملتی رہے۔ لیکن باپ اسے پھر سے بحال کرتا، سنوار دیتا ہے اس کے حالات کو، تعلق جو ٹوٹا تھا اسے پھر سے بحال کرتا ہے۔ وہ کیا لوگوں کو پیغام بھجواتا ہے؟ ضیافت تیار کرو، کیونکہ میرا بیٹا جو کھو گیا تھا مل گیا ہے، وہ جو مر گیا تھا جی اٹھا ہے، زندہ ہو گیا ہے، یعنی تعلق جو خراب ہو گیا تھا وہ بحال ہو گیا ہے۔ وہ حالت جو اقرار کرنے والے کی تھی، اقرار کے بعد وہ سنور گئی ہے، ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہم جب اقرار کرتے ہیں تو خدا ہمارے حالات ٹھیک کر دیتا ہے، خدا ہمارے حالات اور تعلقات سنوار دیتا ہے۔ کوئی بھی آپ کے سامنے اقرار کرے، آپ اس سے پیار کیجئے، اس کی عزت کریں، اس کو بحال کریں، دھتکاریں نہیں، قبول کریں اسے، اس کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تعلقات بھی اس کے ساتھ اچھے کریں۔ آپ نے مان لیا، آپ کا شکریہ، آؤ مل کے آپ کے حالات سنوارتے ہیں۔ اقرار سن کر اگنور مت کریں، اس سے غافل نہ ہو جائیں، اسے نظر انداز نہ کریں، نفرت نہ کریں، غصہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ جب اقرار ہو جائیں تعلقات ٹھیک ہو جانے چاہیے، حالات سنور جانے چاہیے، خدا حالات سنوارتا ہے۔
اقرار کیا کریں، اپنی غلطیوں کا بھی، اپنے ایمان کا بھی، اپنے حالت کا بھی اور دوسروں کی حالت کا بھی اقرار کیا کریں۔ اس سے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں اور حالات بھی سنورتے ہیں۔ اقرار دوسروں کے اندر ایمان اور نیک عمل کی تحریک پیدا کر دیتے ہیں۔ جب آپ اقرار کرتے ہو تو آپ دوسروں کو سکھا رہے ہوتے ہو کہ آپ بھی اقرار کرو، اس بات کا اقرار کر لو۔ دانییل شیروں کی ماندھ میں ان دا ڈین آف لائنز پھینک دیا گیا۔ دیکھیے ذرا دانییل باب نمبر 6 میں بادشاہ صبح سویرے آ جاتا ہے، آواز دیتا ہے، اے دانییل زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ اب اسے یہ نہیں پتا کہ اندر سے آواز آئے گی کہ نہیں، کیونکہ رات گزر گئی، شیر بھوکے ہیں اور بندہ ان میں پھینکا ہوا ہے، کیا جانے انہوں نے اس کو ایک ایک لقمے میں ختم کر دیا ہو۔ تب دانییل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ اب تک جیتا رہ، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ یہ ہے اقرار، یہ ہے زندہ خدا کی قدرت کا اقرار، جو غار کے اندر سے غار کے باہر کھڑے بادشاہ کو وہ پیش کر رہا ہے۔ میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا جس نے شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 25، تب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بستے تھے نامہ لکھا، حکم نامہ لکھا، تمہاری سلامتی افزون ہو، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبے کے لوگ دانییل کے خدا کے حضور ترساں لرزاں ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوال ہے۔ یہ اثر ہوتا ہے اقرار کا۔ دانییل نے شیروں کے بیچ سے اقرار کیا، مشکل حالت میں اقرار کیا، خطروں میں کھڑے ہوئے دانییل نے اقرار کیا خدا کا، اس کی قدرت کا، اس کے کاموں کا، اور بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا کہ وہی جو دانییل کا خدا ہے وہی حقیقی سچا خدا ہے۔ یہ اثر ہوتا ہے اقرار کا۔ جب آپ اقرار کریں تو اس ارادے اور نیت اور سوچ سے کریں کہ کیا جانے یہ میرا اقرار سننے کے بعد کسی کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، کیا جانے وہ اپنے اندر یہ جذبہ لے آئے کہ جیسے اس نے اقرار کیا ہے میں بھی کروں۔ تیموتھیوس کے نام پہلے خط میں پولس رسول اپنے بارے میں اقرار کرتے ہیں، یہ بات سچ ہے، ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ اب سوچو، وہ بندہ لکھ کے ساری دنیا کے سامنے اپنا اقرار چھوڑ گیا ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، اور سب سے بڑا گناہ گار کون ہے؟ وہ کہتا میں ہوں۔ اقرار کیسا؟ ہمیشہ کے لیے ہم تو چھپا جاتے ہیں، یار دسی نہ کسی نے میں کیتا، بتانا نہ کسی کو، بس اپنے تک ہی رکھنا۔ وہ تو لکھ کے اسے ساری دنیا کے سامنے چھوڑ گیا، ہمیشہ کے لیے اس کا لکھا گیا کہ وہ خود مانتا ہے میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہ گار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں
کہ میری زندگی سے، میرے اقرار سے، میرے ایمان سے، میرے کردار سے پھر لوگ سبق حاصل کریں، میں ان کے لیے نمونہ بن جاؤں، مثال بن جاؤں ان کے لیے، لوگ ہمارا اقرار سن کر ایمان لائیں اور نیک کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کرو، یعقوب باب نمبر 5 اور 16ویں آیت۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور راست بازی کب ملتی ہے؟ اقرار کے بعد۔ جب تم اقرار کر لو گے ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا، پھر ایک دوسرے کے لیے دعا کرو گے، اے خدا اس بھائی نے، اس بہن نے، اس بچے نے، اس بزرگ نے میرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، تو اسے معاف کر، اور وہ آپ کے لیے دعا کرے، اے خدا اس نے اقرار کیا ہے تو اسے معاف کر۔ جب آپ اقرار کرتے ہیں اور دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو آپ نے راست بازی ہے خداوند کی، آپ راست باز ہو، اور پھر جو دعا کرو گے وہ پوری ہوگی۔ دل میں میل اور کرودھ اور غصہ اور نفرت اور کینہ اور بغض ایک دوسرے کے خلاف رکھا ہوا ہے، اقرار کیا نہیں، تو پھر دعائیں بھی پر اثر نہیں ہوتی، دعائیں بھی کام نہیں کرتی۔ ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث بنے۔ ہمارا اقرار دوسروں کے اندر ایمان پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، اس کا یہ اثر ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو ترقی ہم دیتے ہیں اور اچھے کام کرنے کا جذبہ اور لگن پیدا ہوتی ہے۔ اقرار مشکلات یا نقصانات کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ صدرک، میثق اور عبدنجو، جن کے اصل نام حنانیہ، میسائیل اور عزریہ تھے، دانیل کے دوست، دانیل کی کتاب کے 3 باب میں ان کا ذکر موجود ہے، اقرار کیا، اے بادشاہ ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، وہ زندہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے، اسحاق کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور نہ بھی چھڑائے تو ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ یہ ان کا اقرار تھا ایمان کا، یہ ان کا اقرار تھا عمل کا، ان کے خدا کی قدرت کا اقرار وہ کرتے ہیں۔ تو بادشاہ غصے میں آ جاتا ہے، ان کو آگ کی بھٹی میں پھینک دو، نارمل والی بھٹی میں نہیں، 7 گنا آنچ تیز کر دو۔ مشکل پیدا ہو گئی اس اقرار کی وجہ سے جو ایمان کا کیا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوچ آ سکتی ہے کہ یار میں نے اگر اقرار کر لیا تو لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، میرے اوپر مشکل آ جائے گی۔ یوحنا کی انجیل کے 9 باب میں لوگ ڈرتے تھے مسیح کا اقرار کرنے سے، کیونکہ ڈر تھا کہ یہودی رہنما، لیڈرز لوگوں کو عبادت خانے سے خارج کر دیں گے، انہیں عبادت کرنے کا حق نہیں دیں گے، ان کو کہیں گے جاؤ آج سے تم فارغ ہو، تم ہم میں سے ہو ہی نہیں۔ مشکل آ سکتی تھی اقرار کی وجہ سے، اور جو مسیح کا اقرار کرتے اور اس کی گواہی دیتے، مکاشفہ 20 باب میں لکھا ہے ان کے سر بھی کٹے۔ مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے، مسیح کا اقرار کرنے کی وجہ سے لوگوں کو مارا گیا۔ مشکل آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، یہ بھی اثر پیدا ہو جاتا ہے اقرار کرنے کی وجہ سے، تنگی آ سکتی ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ ہمیں اثرات کی پرواہ کیے بغیر درست طور سے اقرار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ فکر کریں کیا ہوگا، اقرار کریں گے مشکل آ جائے گی، اقرار کریں گے لوگ دشمن ہو جائیں گے، اقرار کریں گے لوگ نفرت کریں گے، اقرار کریں گے سزا ملے گی، کوئی پرواہ نہ کرو کہ اثر کیا ہوگا۔ اقرار صحیح طریقے سے کرتے رہو، نیک نیتی سے، دل کی سچائی سے، کوئی کھوٹ نہ رکھو اپنے اندر، درست طریقے سے، درست انداز سے، اچھے طور سے اقرار کرتے رہنا ہے ہمیں نہیں ڈرنا، کیونکہ ہمارا خداوند سب مخالف قوتوں پر غالب ہے۔ وہ کہتا ہے ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں، اقرار کرو آدمیوں کے سامنے تاکہ میں بھی تمہارا اقرار کروں۔ متی کی انجیل میں 10واں باب 28ویں آیت سے، جو بدن کو مار سکتے ہیں ان سے نہیں ڈرنا،
اقرار کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اور اقرار خدا کی طرف سے اجر کا باعث بنتے ہیں۔ جب اقرار کر لیتے ہیں تو خدا ہمیں اجر دیتا ہے۔ وہ کیا اجر دیتا ہے؟ استثنا باب نمبر 26 18ویں آیت، اور خداوند نے بھی آج کے دن تجھ کو جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اپنی خاص قوم قرار دیا ہے، تاکہ اس کے سب حکموں کو مانے، اور وہ سب قوموں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے تعریف اور نام اور عزت میں تجھ کو ممتاز کرے، اور تو اس کے کہنے کے مطابق خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم بن جائے۔ جب اقرار کر لیتے ہیں خدا یہ اعزاز دے دیتا ہے۔ جب اقرار کر لیتے ہیں خداوند کہتا ہے میرا اقرار آدمیوں کے سامنے کرو گے، میں آسمان پر باپ کے سامنے اور اس کے فرشتوں کے سامنے تمہارا اقرار کروں گا، یہ میرا ہے۔ اور جو اقرار کرتے ہوئے، گواہی دیتے ہوئے، مسیح کی بات کرتے ہوئے مارے جائیں گے، وہ بادشاہی کریں گے، یہ اجر ملے گا۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اقرار خدا کی تمجید اور اس کے جلال کا باعث بنتے ہیں۔ فلپیوں باب نمبر 2 اور اس کی 11ویں آیت، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ مقصد جلال ہے۔ جب دانیل نے اقرار کیا تو خدا کی شہرت ہو گئی، خدا کی عزت قائم ہو گئی، خدا کے نام کی تمجید ہو گئی۔ بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا کہ دانیل کا خدا ہی سچا خدا ہے، اور وہی ابد تک قائم رہے گا، اس کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی۔ ہمارے اقرار سے خدا کو جلال ملتا ہے، اس کی ستائش ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا نام اونچا ہوتا ہے۔ تو اقرار کرتے رہنا ہے، اقرار سے نہیں گھبرانا، ڈرنا نہیں ہے، کرتے رہنا ہے، کیونکہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح وقت پر، صحیح رویے سے، صحیح لوگوں کے سامنے کیا گیا اقرار اچھا اثر پیدا کرتا ہے، اور اگر نامناسب طور پر اقرار کرو گے تو اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا۔ اقرار اثر رکھتا ہے، جیسے کلام اثر رکھتا ہے، ہمارا اقرار بھی اثر رکھتا ہے۔ اقرار کرتے رہیے، اثر خدا پیدا کر دے گا۔